رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا، سامنے جناب محمد رسول اللہ تھے۔ میں نے کہا اندر آئیے، تشریف لائے۔ میرے پاس چمڑے کی چمڑا، جو آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، چمڑے کا تو کاروبار بھی یہاں ہوتا ہے، چمڑے کی کھال کا بنا ہوا تکیہ رکھا ہوا تھا، پلو۔ میں نے اس کے اندر کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے وہ پلو، میں نے وہ تکیہ میں نے اللہ کے نبی کو دے دیا، اور آپ اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھ گئے۔ اور ابو طلحہ کے انتقال پر مجھے صبر کی تلقین کرنے لگے، چونکہ عدت کے دن میرے گزر چکے تھے، اس لیے فرمایا اے ام سلیم، میں تمہیں نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بقیہ عمر ایسے کیوں گزرے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں تم سے شادی کروں۔ تم سوچ لو، غور کر لو، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ ام سلیم کا جواب، اے اللہ کے نبی، ایسی بد نصیب عورت کون ہو سکتی ہے کہ آپ جس کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں؟ وہ بد نصیب ہی ہوگی۔ لیکن میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو پہلے میں شیئر کر دیتی ہوں، آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میری ان پریشانیوں کو سن لیجئے، اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت ہو تو نکاح کیجئے گا، ورنہ نہیں۔ میری پہلی پریشانی یہ ہے کہ میں سوکنوں کے معاملے میں بڑی خوددار ہوں۔ آپ کی پہلے سے اور بیویاں موجود ہیں، آپ ایک نکاح میرے ساتھ بھی کریں گے، میں سوکنوں کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اس معاملے میں بڑی خوددار ہوں، بڑی غیرت مند ہوں۔ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ میرے باری میں یا میرے ٹائم پر کسی دوسری بیوی آپ کو ڈسٹرب کرے، بلائے، یا میری ان سے کچھ تو میں ہو جائے۔ میں اس سلسلے میں بڑی غیرت مند عورت ہوں، خوددار عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسری کوئی اور پریشانی ہو تو بتاؤ۔ کہتی ہیں کہ دوسری پریشانی ایک اور یہ ہے کہ میں اب عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے خاص طور پر پیار و محبت جو چاہیے ہوتی ہے، اور ایک شوہر کو، ایک پتی کو، ایک ہسبینڈ کو اپنی پتنی سے جس چیز کی آرزو ہوتی ہے، شاید میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ میں آپ کی ہر وقت، آپ کی ہر آرزو کو میں پورا نہ کر سکوں۔ آپ نے کہا اچھا، اور کوئی پرابلم؟ کہاں ایک پرابلم اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک پرابلم ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو طلحہ جو انتقال کر گئے ہیں، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے۔ میں آپ سے نکاح کر لوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں ان بچوں کو کسی بھی حالت میں ان کے ددیال چھوڑ نہیں سکتی، اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، یہ میری ایک اور شرط ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام سلیم، پہلی چیز رہی سوکنوں کی خودداری اور غیرت والی، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ہمدردی پیدا کر دے گا، تم سوکنوں کے ساتھ مل کر بھی رہو گی تو خوش رہو گی، اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میں تو ہر کام عدل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہوں، اس لیے تمہیں شکایت کا موقع نہیں مل سکتا ہے۔ رہی دوسری بات کہ میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ہر وقت جب آپ چاہیں میں آپ کی ضرورت پوری کروں، وہ نہیں، کیونکہ میں اب عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، بڑھاپے کے اندر میں داخل ہو چکی ہوں۔ تو فرمایا اے ام سلیم، عمر کے جس حصے میں آپ داخل ہو، تقریباً میں بھی عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں، اور شادی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صرف ایک ہی چیز کا متلاشی رہے۔ میں تو تمہاری بچی ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ ماحول بہت عجیب و غریب ہے،
یہاں بیوہ کا نکاح نہیں ہوتا ہے، طلاق شدہ عورت کا کوئی گھر نہیں بستا ہے، لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں، میں تمہارا ذمہ دار بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مصیبتوں میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں۔ تو عمر کے جس حصے میں تم ہو میں بھی ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور رہی بچوں کی بات، تو شادی جب تم کر لو گی، مجھ سے نکاح کر لو گی، تو تمہارے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہوں گے، ہم ہی ان کی کفالت کریں گے اور ہم ہی ان کی پال پوس کر ہم ان کو بڑا کریں گے، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہوں گے تو ہم ان کا نکاح بھی کرائیں گے۔ یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی نے جب ایکسپٹ کر لیں تو ام سلیم کا نکاح محمد رسول اللہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ جب میری شادی اللہ کے نبی سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیے۔ ایک دن کسی کا انتقال ہوا، میرے کانوں میں خبر پڑی تو میں نے پھر یہی دعا پڑھی، اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو دعا سکھلائی کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے ایسی چیز عطا فرما جو پہلے سے بہتر ہو۔ آج مجھے میرے شوہر ابو طلحہ سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو طلحہ سے اچھا کون ہمیں ملے گا، اتنا پیار کرنے والا پتی چلا گیا دنیا سے، اس سے زیادہ اچھا کون ملے گا۔ اللہ نے ابو طلحہ کے بدلے میں مجھے جناب محمد رسول اللہ عطا فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ غم میں اور مصیبت میں صبر کرو، اور صبر کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جائے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھا بدلہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ صبر کا انعام ہے، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ ہمیں مصیبتوں پہ صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہو۔ وہ تو خطبہ سنا ابو طلحہ نے، ایک ہی بار اللہ کے نبی نے دعا بتلائی اور یاد کر لی، اور ہم تو اس کو کم سے کم 8-10 بار ریپیٹ کر چکے ہیں۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں تو شاید نہیں بتا پائے گا، اور کھڑا کر دوں گا تو کہے گا مجھے کو کھڑا کرنے کو تھے، کوئی اور نہیں ملا تھا۔ صرف ایک بار اللہ کے نبی نے پورے جمعے کے خطبے میں دعا بتائی تھی اور یاد کر لی صحابہ نے۔ ہم تو 8-10 بار بتا چکے، انا للہ و انا الیہ راجعون تو یاد ہی ہے سب کو۔ آگے والا جملہ بہت چھوٹا سا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بس اتنا سا جملہ، یہ ابھی یاد کرنے میں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی جلسے میں آؤں آپ کے یہاں، جیسا کہ لوگ ٹائم مانگ رہے ہیں دسمبر کا، اگر اس وقت بھی آ کر پوچھیں گے تو شاید یاد نہیں ہو، کیونکہ آج یہاں سے ہٹنے کے بعد ہم بھول جائیں گے۔ ابھی تک بس ایک ذہن بنا ہے، لیکن کل جیسی ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے بھول جائیں گے بس، ہاں تقریر اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ہاں مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، ارے دن بتایا ہے عقیقے کا، دن کہاں سے جوڑا جائے گا، کہاں پہ ختم ہوگا، مغرب سے پہلے، ارے کیا آج تک کوئی مولوی نہیں بتاتا ہے مولانا صاحب، یہ سب چرچے ہوں گے، لیکن اسی چائے کی دکان پہ پوچھ لو جو دعا بتائی تھی وہ یاد ہوئی تو نہیں، کر لیں گے وہ دعا یاد نہیں۔ پوری تقریر بند کر دو، چھوڑ دو میری، آج صرف یہ دعا یاد کر لو، کامیاب۔ انا للہ یاد، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بناؤ، جب کسی کا انتقال ہو تو یہ دعا پڑھو، پھر دیکھو اللہ رب العالمین اس سے صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد پھر اور کھلونے اب کون کھیلے گا، یہ عورتیں زیادہ کمزور دل کی ہو، بال کھول کے دوپٹہ پھینک کے نوچتی اب کیا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے دن کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کچھ فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک عورت کو اللہ کے رسول نے ایک قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا، مسلم شریف کی حدیث، بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے کہا کیا ہوا، میرا بیٹا مر گیا۔ آپ وہیں بیٹھ گئے اور اس عورت کو سمجھانے لگے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا،
صبر کرو, چلو تم اپنے گھر چلو, دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اس بچے کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنائے. نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس کون آدمی بیٹھ گیا. کہنے لگی ارے چل چل اٹھ, جا جا. آیا بڑا سمجھانے والا, تیرا بیٹا مرتا تب تجھے پتا چلتا. آگے کا جملہ جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے, چل چل. اللہ کے رسول سمجھ گئے پریشان ہے, مصیبت کی گھڑی ہے اس کے اوپر, اٹھے اور چلے آئے. ایسے موقع پر ڈانٹنا اچھا نہیں ہے, ایسے موقع پر بحث کرنا بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو دوسرے غم میں ہے. اٹھ کے چلے آئے. جب اللہ کے نبی اٹھ کے چلے آئے, تھوڑی دیر وہ عورت وہاں بیٹھی, کوئی گزر رہا تھا, اس نے کہا بہن یہ آدمی تمہارے پاس بیٹھ کر کیا بولا؟ کہا سمجھانے آیا تھا, وہ کیا جانے میرے بیٹے کے انتقال کے بعد میرے اوپر کیا بیتی ہے. میں نے کہا چل چل. کہا جانتی ہو تم نے کس کو کیا کہا؟ وہ کون تھے؟ نہیں. کہا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ اللہ کے نبی تھے. کلیجے کو چوٹ لگی کہ میں نے یہ بات اللہ کے نبی سے کہہ دی. دوسرے دن آئی اور آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی بہت دکھ ہوا, بعد میں پتا چلا کہ آپ ہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, چلو. کہا نہیں, آپ نے مجھے کل جو سمجھایا تھا اب مجھے صبر آ گیا ہے, میں صبر کروں گی اپنے بیٹے کے انتقال پر. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دوسرے ہی دن کی بات ہے, آج انتقال ہوا, دوسرے ہی دن کی بات ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت سے کیا کہا؟ اب کوئی فائدہ نہیں. کیا کہا؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو وہ ہے جو پہلے وقت میں مصیبت کے فوراً وقت کیا جائے, مصیبت آتے ہی فوراً صبر کیا جائے, اسی وقت صبر ہے. 2-3-4 دن کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے, اگر بعد میں تمہیں صبر آ رہا ہے تو کچھ اب کوئی فائدہ نہیں ہے. صبر تو وہی تھا جب تمہیں کل مصیبت پہنچی, اور کل ہی تم صبر کرتی تو کل فائدہ پہنچتا, اب کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے بھائیوں 2-3 دن کے بعد اگر ہم نے صبر کیا تو کوئی فائدہ نہیں. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر وہ ہے جو مصیبت پہنچتے ہی صبر کیا جائے, اسی وقت کیا جائے. ضروری نہیں کوئی انتقال کر جائے تبھی پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. پتا چلا ہمارے گھر میں 5-6 لاکھ کی چوری ہو گئی, آپ پڑھ سکتے ہو انا للہ, یہ بھی تو مصیبت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس وقت یہ بھی کہہ دو اللہم اجرنی فی مصیبتی. بھائی لاکھوں کی چوری ہو گئی, یہ بھی تو ایک مصیبت ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. لائٹ بھی چلی جاتی ہے, جب لائٹ چلی جائے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن یہاں اللہم اجرنی فی مصیبتی مت پڑھیے گا, کیونکہ لائٹ کا جانا یہ کوئی مصیبت نہیں ہے. ٹھیک ہے اچانک چلی گئی ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, ٹارچ ہے, ٹیوب لائٹ ہے, گھروں میں بیٹری لگی ہوئی ہے, انورٹر لگا ہوا ہے, اب یہ کوئی مصیبت نہیں. اس مصیبت کو آپ فوراً دور بھی کر سکتے ہو, یا چراغ بھی جلا سکتے ہو, لالٹین بھی جلا سکتے ہو, مرکری بھی جلا سکتے ہو. لیکن ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ سکتے ہو, یہ جائز ہے. کوئی اچانک کوئی اور خبر سنی ہے اور وہ دردناک خبر ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. گاڑی دو گاڑیاں ٹکرا, انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا آپ پڑھ سکتے ہو. لیکن جب کوئی مصیبت سنو اور دیکھو کہ یہ مصیبت ہے اور واقعی مصیبت ایسی ہے کہ ہمارا نقصان زیادہ ہے, تو وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا. اور موت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں, اور اس وقت یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما, اچھا بدلہ دے, اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. میں بھونک نہیں رہا ہوں, ایک دعا سکھلا رہا ہوں, اور یہ سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. کون ہے کہ جس کے رشتہ دار انتقال نہیں کرتے ہیں؟ کون ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آپ کا چھوٹا سا بیٹا ابراہیم جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا, اس کی عمر جب 18 مہینے ہوئی, 1.5 سال, جاکنی کے عالم میں تھا. اللہ کے نبی کو خبر ملی آپ کا بیٹا بیمار ہے, جاکنی کے عالم میں. دوڑتے ہوئے گھر آتے ہیں, ماریا قبطیہ اپنے بچے کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی, اور بچہ سانسیں اکھڑ رہی تھی, آخری سانسیں
ایسے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جیسی نبی نے اس کو اپنی گود میں لیا، اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کا 18 مہینے کا 1.5 سال کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے، نبی کے مبارک ہاتھوں میں اس کی روح نکلتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی جو ماریہ قبطیہ تھی، جو آپ کی جو مقوقس کے بادشاہ نے جو 2 لونڈیاں بھیجی تھی، ان کو ایک ماریہ قبطیہ تھی، ایک سیرین، تو ماریہ کو آپ نے لے لیا تھا۔ ماریہ کے بغل میں لٹاتے ہیں اور بیٹے کو جب ان کے پاس لٹاتے ہیں، ماریہ اس کی ماں کے پاس لٹاتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون۔ یا ابراہیم، آئے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی سے، تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان العین تدمع، تیرے چلے جانے سے، تیرے رخصت ہو جانے سے، تیری ڈیتھ سے، تیرے انتقال سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ والقلب یحزن، اور دل کو دھکا لگا، دل کو جھٹکا لگا، دل غمگین بھی ہوا۔ والقلب یحزن، دل کو نراش بھی ہوا، مایوس بھی ہوا۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، یہ صبر کا مظاہرہ۔ لیکن اے میرے بیٹے، تیرے انتقال سے اپنی زبان سے ہم ایسے جملے، ایسے ورڈز یوز نہیں کریں گے، ایسی باتیں نہیں نکالیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ ہم ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں کہیں گے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، آئے میرے بیٹے، تیری جدائی سے ایک بات کو غم ضرور ہوا ہے، پریشان ضرور ہوا ہے، اس کے دل کو دھکا ضرور لگا ہے، لیکن صبر کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی رضامندی پر میں راضی ہوں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا۔ میرے بھائیوں، یہ کہہ کر آپ نے اپنے بیٹے کو ماریہ قبطیہ کے بغل میں لٹا دیا۔ نبی اکرم کے ہاتھوں میں نبی کے بیٹے کا دم توڑنا، اور نبی کا یہ کہنا کہ تیری جدائی سے، تیرے انتقال سے مجھے، میری آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، ایسے ورڈز یوز نہیں کروں گا جس سے رب ناراض ہو جائے۔ یہ صبر کا مظاہرہ یہ بتلا رہا ہے کہ مصیبت کے وقت فوراً صبر کرنا، یہ سب سے بڑی علامت ہے ایمان کی۔ اور ہمارے پاس مصیبت کے وقت سب سے پہلے صبر ہونا چاہیے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ اس چیز کو ہم پہلے سمجھیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کتنا صبر کر رہے ہیں۔ ابھی تقریر کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، وہ کہے گا اللہ میرے باپ نے تیرا حق تو ادا کیا لیکن میرا حق ادا نہیں کیا۔ کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے بھی اٹھاتا؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے بھی نماز کے لیے لے کے جاتا؟ تیرے نبی نے تو کہا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو۔ پھر اس نے مارا کیوں نہیں؟ اس نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے تیرا حق تو ادا کیا ہے لیکن میرا نہیں۔ تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ آج میں اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس اولاد کو آپ پیار و محبت میں سونے دیتے ہیں، جس بیوی کی محبت میں آپ اس کو فجر میں سونے دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے نہیں کہ ابھی 7 بجے اٹھے گی، بچے کا لنچ تیار کرے گی، اس کا ٹفن تیار کرے گی، اس لیے اس کو سونے دو۔ قیامت کے دن یہی بیوی اور یہی بچے قیامت کے دن آپ کو جنت میں جانے میں روڑا بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے، اور کہیں گے اللہ یہ جنتی میں جہنمی ایسا کیوں؟ اگر جنت میں یہ جا رہا تو مجھے بھی داخل کر، اور اگر میں جہنم میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں تو اس کو، میرے باپ کو یا میرے پتی کو بھی جنت میں جانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کہے گا فرشتوں میری بندی ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا اس کی بیوی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اس نے میرا حق تو ادا کیا، نماز اور روزے کی پابندی کی، لیکن اپنے بیٹے کا اور اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ آئے فرشتوں اس کی عبادتیں بیکار، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو۔ اتنی سی بات پر سب جہنم میں۔ کہاں ہیں حاجی صاحب؟ 70 سال کی عمر ہے، چھڑی لے کے چلے جا رہے ہیں، پڑھ کے آ رہے ہیں فجر کی نماز، بیوی سو رہی ہے، بیٹا سو رہا ہے،
حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم تو ہو گئے جنتی. معاف کیجئے گا، میں نے حدیث سنائی آپ کو بخاری کی، آپ صرف اپنی نمازوں کی بنیادوں پر جنت میں نہیں جا سکتے. آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کی بیوی رکاوٹ بن جائے گی. اللہ ہم کو نہیں اٹھایا تھا اس نے. کیا یہ میرا پتی نہیں تھا؟ کھانا میں بناتی تھی، روٹی میں بناتی تھی، چاول میں بناتی تھی، دنیا کے سارے کام ہم سے کرواتا تھا، کپڑے میں دھوتی تھی، سب کچھ. لیکن جب نماز پڑھنے جاتا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھ؟ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ میرا ذمہ دار تھا. کیا تو جنت میں جا رہا تو مجھے بھی بھیج، اور اگر نہیں مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے تو میرے ساتھ یہ بھی جائے. ایسا لگ رہا ہے جو بے نمازی ہیں وہ نہ سوچیں زیادہ، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ سوچیں. جو حج کر کے آئے 70-80 سال کی عمر جن کی ہو گئی، جو اپنے بچوں کو اور بیوی کو نہیں اٹھاتے صبح فجر، سونے دو بچہ اسکول جائے گا، نہیں سونے دو بچہ، وہ سوچیں کہ وہ جنت میں جائیں گے تو کس بنیاد پر جائیں گے. اپنی موت کو کامیاب بنانا ہے اور موت کو جیتنا ہے تو آپ کو یہ چیز دیکھنا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے فتنہ بن رہی ہے، اس فتنے کو ہٹائیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. مال و دولت کی محبت بھی اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے. اذان کی آواز آ رہی، ابھی نہیں جائیں. کیوں نہیں جائیں؟ کیوں؟ ایک ٹرک مال آ رہا ہے، آ جانے دیجئے، لکھا پڑھی کر لیں، اس کے بعد جائیں گے. جب تک مال کی لکھا پڑھی کر رہے ہیں نماز کا ٹائم نکل گیا. اس مال نے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یہ چیز غافل جب کر دیتی ہے تو ہم موت کو پھر جیتنے کے لائق نہیں ہوتے، جیت نہیں سکتے، کامیاب نہیں بنا سکتے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور ایک اور چیز بتائی موت کو کامیاب بنانے کا نسخہ. جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو سنو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو رزق تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے. ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو. مولانا صاحب پہلے بتائے ہوتے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا، اب تو چندہ ہو گیا. ہم نے جان بوجھ کر یہ آیت پہلے نہیں پڑھی، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آدمی کی سوچ بہت خراب ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں پڑھا، اب پڑھ رہا ہوں. وَأَنفِقُوا، موت کو کامیاب بنانے کا راستہ بتا رہا ہوں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، موت کے آنے سے پہلے. ایسا نہ ہو جب موت آ جائے فرشتہ تمہارے سینے پر سوار ہو جائے اور تمہارے حلق پر بیٹھ جائے، تمہارا گلا دبانے لگے، مطلب تمہاری روح نکالنے لگے. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، اور اس وقت جب تم موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو اور جب وہ تمہیں روح نکالنے لگے تب تمہاری زبان سے یہ جملے نہ نکلنے لگے. ہر آدمی موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے مرنے سے پہلے، اور موت نکلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. روح جب فرشتہ نکالتا ہے تو ہر آدمی دیکھتا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. جب روح تمہارے نرخرے تک نکل جاتی ہے، نرخرا سمجھتے ہیں نا، گلا، یہاں یہ نرخرا، یہ فرشتہ جب ملک الموت، اس کا کوئی نام نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں، نہیں، موت کے فرشتے کا کوئی نام ہی نہیں، اس کو صرف ملک الموت.
سب ضعیف اور کمزور روایتیں. اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ فلا نہیں, اس کا نام ہی ملک الموت, موت کا فرشتہ. وہ روح جب نکالتا ہے تو جانتے ہو جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے تو پہلے کہاں سے نکلتی ہے؟ پیر کے تلوے سے. یہاں سے نکلتے ہوئے ٹخنے پہ آتی ہے, ٹخنے سے نکلتے ہوئے پنڈلی پر آتی ہے, نیچے کا حصہ بیکار. پھر پنڈلی سے کھینچتا ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے, گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار. گھٹنے سے کھینچتا ہوا ران پر آتی ہے, ران سے نیچے کا حصہ بیکار. کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا تو آپ دیکھیں گے پہلے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے, پہلے اس کی حرکت بند ہوتی ہے. پھر وہ کمر تک آتا ہے روح نکالتے ہوئے, کمر سے نیچے کا حصہ بیکار. پھر روح سینے تک آتی ہے, سینے سے نیچے کا حصہ بیکار. اس کے بعد وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے. جب اس کی روح نکالتے نکالتے حلق تک, جب یہاں پہنچ گیا اور روح حلق تک آ گئی, قرآن سنیے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. ہر انسان کو یہ منظر دیکھنا ہے. ہمارے ماں باپ دادا پردادا دیکھ چکے ہیں. ہم اور آپ کو بھی موت آئے گی, یہ منظر ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا ہے, کوئی بچے گا نہیں. جب روح نرخرے تک نکالتا ہے ملک الموت, اور یہ روح نرخرے تک یعنی حلق تک پہنچ جاتی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو فرشتے کو روح نکالتے ہوئے کہ روح نکال رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ, میں اس وقت تمہارے بالکل قریب ہوتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اس وقت ہم تمہارے بالکل پاس بیٹھے ہوتے ہیں, ہم تمہارے بالکل قریب ہوتے ہیں. اس وقت ہم سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا ہے, اس وقت سب سے زیادہ نزدیک ہم تمہارے ہوتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ, لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ مجھے دیکھ سکے. ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. تم سمجھتے ہو میرا باپ میرے قریب ہے, میرا بیٹا میرا قریب ہے, نہیں. تمہاری بیوی تمہارے قریب ہے, چمچ سے پانی پلا رہی, نہیں. اللہ کہہ رہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, میں تم میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں اس وقت. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ, لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں پھٹی, تو ہم اور آپ بند کرتے ہیں, مر گئے نہیں, آنکھیں بند کر دو, لیکن مرتے وقت آنکھیں کھلی رہتی ہیں. جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں پھٹ, کیوں؟ مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے اور فرشتہ نکال رہا ہے. وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ ملک الموت کے پاس عذاب کے فرشتے بیٹھے ہیں یا رحمت کے فرشتے, یعنی میری فرشتے کا کام تو روح نکالنا ہے, بس روح نکال کے کس کے حوالے کرے گا. اگر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرا تو تم جنتی, اور اگر عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیا, فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں, عذاب کے بھی رحمت کے بھی. ملک الموت جب روح نکالتا ہے اس وقت انسان دیکھتا ہے کہ یہ روح نکال رہا ہے, وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو کس کے حوالے کیا جائے گا. مرنے سے پہلے وہ اپنے انجام کو جان جاتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ دن دیکھنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خطرناک منظر ہوتا ہے. زندگی بہت لطف میں گزار سکتے ہو, کیرم بورڈ کھیل کے گزار سکتے ہو, شراب پی کے اور تاڑی پی کے گزار سکتے ہو, بیڑی سگریٹ پی کے گزار سکتے ہو, لیکن اس منظر کتنے دن, 60 سال 70 سال 80 سال رات کے 12 بجے کے بعد موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھ کر گزار سکتے ہو یہ زندگی, لیکن کتنے سال, 70 سال 75 سال 80 سال اس کے بعد اس منظر کو دیکھنا ہے. ہونا ہے یہ منظر ہمارے اور آپ کے سامنے.